بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم خلافا للسوفسطائية۔ پچھلے اسباق میں آپ نے اس متن کی شرح پڑھی، حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق، کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں اور ان کا علم واقع ہے، ثابت ہے، موجود ہے۔ تو حقیقتیں بھی نفس الامر میں پائی جاتی ہیں اور ان کا علم بھی پایا جاتا ہے، خلافا للسوفسطائیہ، برخلاف سوفسطائیہ کے۔ یہاں پر حضرت مصنف نے اس مسئلے میں جو لوگ اختلاف کرنے والے تھے ان کے اختلاف کا بھی ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں خلافا للسوفسطائیہ، سوفسطائیہ کے برخلاف۔ یہ سوفسطائیہ کون لوگ ہیں؟ آگے شارح نے اس لفظ کی تحقیق پیش کی ہے کہ سوفسطا کا معنی ہے وسوفسطا اسم للحکمت المموہۃ والعلم المزخرف، کہ سوفسطا ملمع کی ہوئی حکمت اور بناوٹی علم کا نام ہے، یعنی جو حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ اس میں بناوٹ شامل ہو، ملمع سازی کی گئی ہو، ایسے علم و حکمت کا نام سوفسطا ہے، اور اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ سوفسطائیہ لایا گیا۔ آگے جو تشریح آ رہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوفسطائیہ کے 3 گروہ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی غلط بات کہنے والا ہے وہی سوفسطائی ہے۔ یہ کوئی ایسی خاص جماعت نہیں بل کل غالط سوفسطائی، ہر غلطی کرنے والا، ہر غلط بات کہنے والا سوفسطائی ہے۔ تو یہاں پر خاص حقائق اشیاء کے ثبوت اور ان کے علم کے ثبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں برخلاف سوفسطائیہ کے، تو اس میں سوفسطائیہ کا کیا اختلاف ہے اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو سرے سے اشیاء کی حقیقتوں کے منکر ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ باطل اوہام و خیالات ہیں، یعنی جسے ہم کسی چیز کا نام دیتے ہیں تو یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، بس یہ ہمارے فاسد اور باطل اوہام و خیالات ہیں۔ تو ان میں بعض وہ ہیں جو اشیاء کی حقیقتوں کے منکر ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ باطل اوہام و خیالات ہیں۔ وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ، اور یہ لوگ عنادیہ کہلاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے انکار کرنا اور ان اشیاء کو اوہام اور خیالات باطلہ کہنا یہ مبنی بر عناد ہے، یہ حقیقت سے چشم پوشی ہے، اس لیے وہ عنادیہ کہلاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو اشیاء کے ثبوت کے منکر ہیں اور ان کا گمان ہے کہ یہ اشیاء ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں۔ تو انہوں نے بھی اشیاء کے ثبوت کا انکار کیا اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اعتقاد کے تابع ہیں، یہ وہم اور خیالات باطلہ نہیں کہتے، بلکہ جس کو ہم کسی چیز کا نام دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اعتقاد کے تابع، ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ حتی ان اعتقدنا الشیء جوہرا فجوہر او عرضا فعرض او قدیما فقدیم او حادثا فحادث، یہاں تک کہ اگر ہم کسی چیز کو جوہر
مان لیں تو وہ جوہر ہے، یا عرض اعتقاد کریں تو عرض ہے، قدیم تسلیم کر لیں تو وہ قدیم ہے، حادث مان لیں تو وہ حادث ہے۔ وَهُمُ الْعِنْدِيَّةُ، اور یہ لوگ عندیہ کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اعتقاد کے تابع قرار دیا اشیاء کو، تو گویا کہ عندی میرے نزدیک ایسا ہے تو ایسا ہے، اور حقیقت میں کچھ نہیں، تو حقائق اشیاء کے ثبوت کے یہ بھی منکر ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتِهِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو کسی شے کے ثبوت اور اس کے عدم ثبوت کے علم کا انکار کرتے ہیں، کسی بھی شے کے ثبوت اور اس کے لا ثبوت کے علم کے منکر ہیں، یعنی نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شے ثابت ہے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شے ثابت نہیں ہے۔ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ شَاكٌ، اور ان کا گمان ہے کہ انہیں شک ہے، تو شک بھی ایک حقیقت ہے، تو کہتے ہیں وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ، ان کا گمان ہے کہ انہیں شک ہے، اور اس بات میں بھی شک ہے کہ انہیں شک، یعنی شک ہونے میں بھی شک، وَهَلُمَّ جَرَّ، اور اسی طرح اس شک میں بھی شک۔ وَهُمُ اللا ادریۃ، اور اس طبقے کا نام لا ادریہ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ لا ادری کے قائل ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی شے ثابت ہے یا ثابت نہیں۔ تو یہاں تک سوفسطائیہ کے مذاہب کا بیان ہو گیا کہ 3 طرح کے مذاہب سوفسطائیہ میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اشیاء کی حقیقتیں نہیں ہیں، یہ اوہام و خیالات ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اعتقاد کے تابع ہیں، اور کچھ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ثبوت شے یا لا ثبوت شے کے علم کا انکار کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں کہ شے ثابت ہے، نہ ہی اس کا علم ہے کہ شے ثابت نہیں۔ اب یہاں سے اپنی دلیل دے رہے ہیں، ہمارا جو موقف بیان ہوا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں نفس الامر میں اور ان کا علم واقع ہے، تو اس پر دلیل دے رہے ہیں وَلَنَا تَحْقِيقًا أَنَّا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْعِيَانِ وَبَعْضِهَا بِالْبَيَانِ۔ دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل الزامی۔ دلیل تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کی روشنی میں برہان کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کیا جائے، تو اس دلیل کو دلیل تحقیقی کہتے ہیں۔ اور دلیل الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی دلیل لائی جائے کہ جس سے سامنے والا خاموش ہو جائے، وہ اسے چپ کر دے، تو اس دلیل کو دلیل الزامی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَنَا تَحْقِيقًا أَنَّا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْعِيَانِ وَبَعْضِهَا بِالْبَيَانِ، بالضرورت بمعنی بالبداہت۔ اور ہماری دلیل تحقیقی یہ ہے کہ ہم بداہتاً بعض اشیاء کے ثبوت کا عیان کی بنیاد پر یقین کرتے ہیں، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا بیان کی وجہ سے یقین کرتے ہیں۔ بیان سے مراد ہے یہاں دلیل۔ تو کچھ اشیاء ہیں جن کے ثبوت کا ہمیں یقین ہے اس وجہ سے کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، انسان ہے، جانور ہے، بہت ساری اشیاء ہیں جن کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس مشاہدے کی بنیاد پر ان کے ثبوت و وجود کا ہمیں علم یقینی حاصل ہوتا ہے، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا ہمیں علم یقینی بیان اور دلیل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور اس واجب الوجود کے لیے صفات ثبوتیہ ہیں، تو یہ دلیل سے ثابت کہ یہ عالم حادث ہے، اور جب یہ حادث ہے تو اس کا کوئی محدث ہوگا، اسے کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، اور اسی پیدا کرنے والے کا نام اللہ عز و جل ہے۔ تو اس طریقے کے دلائل سے ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا یقین کرتے ہیں، تو یہ دلیل تحقیقی ہوئی۔ وَإِلزَامًا، اور دلیل الزامی یہ ہے
انہو ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت. دلیل الزامی یہ ہے کہ اگر تمام اشیاء کی نفی ثابت نہ ہو، تو تمام اشیاء کی نفی ثابت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے فقد ثبت، تو بعض اشیاء کا ثبوت ہوگا. بات جو سوفسطائیہ ہیں ان کا کہنا ہے لا ثبوت لشیء من الحقائق ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها. تینوں طبقے کی بات اس میں آ گئی کہ کسی بھی حقیقت کا ثبوت نہیں، اور نہ ہی کسی حقیقت کے ثبوت اور نہ ہی عدم ثبوت کا علم ہے. تو اب ان کے مقابلے میں دلیل الزامی دی جا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی شے کا ثبوت نہیں، تو یا تو یہ بات پوری ہوگی یا نہیں. اگر تمام اشیاء کی نفی ثابت نہ ہو فقد ثبت، تو بعض اشیاء کا ثبوت ہوگا، تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ اشیاء کا ثبوت ہے. اور ہمارے لیے ہماری مراد جنس ہی کا ثبوت کرنا ہے، نہ کہ تمام افراد کے بارے میں کہنا. مطلب یہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ میں جو حقائق کہے گئے ہیں جنس حقیقت، کیونکہ وہ سلب کلی کے منکر ہیں، تو ہمارے لیے ایجاب جزئی ہی کافی ہوگا. تو دلیل الزامی یہ ہے کہ اگر تمام اشیاء کی نفی ثابت نہ ہو تو بعض کا ثبوت ہوگا، اور یہی ہمارا مدعا ہے. وَإِن تَحَقَّقَ، اور اگر تمام اشیاء کی نفی ثابت ہو، اگر تمام اشیاء کی نفی کا تحقق ہو، مان لیتے ہیں کہ تمام اشیاء کی نفی پائی جا رہی ہے، تو پائی جا رہی نا کیا نفی، فَالنَّفْيُ حَقِيقَةٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ، تو نفی بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِّنَ الْحُكْمِ، کیونکہ یہ حکم کی ایک قسم ہے. حکم کبھی ایجابی ہوتا ہے کبھی سلبی ہوتا ہے، سلب کا نام نفی ہے. اور اگر تمام اشیاء کی نفی کا تحقق ہو تو نفی بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ وہ حکم کی ایک قسم ہے. فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ، تو پھر حقیقت کسی نہ کسی حقیقت کا یا جزوی طور پر حقیقت کا ثبوت ہو گیا. فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، تو مطلقاً اشیاء کی نفی درست نہ ہوئی. اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ مطلقاً اشیاء کی نفی درست نہیں ہے، بلکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْعِنَادِيَّةِ، کہتے ہیں اور یہ بات مخفی نہیں کہ یہ دلیل فقط عنادیہ پر تام ہوتی ہے، کیونکہ عنادیہ سرے سے حقائق کے منکر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہم مانتے ہیں یہ اوہام و خیالات باطلہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں. جبکہ عندیہ یہ اعتقاد کے تابع قرار دیتے ہیں کہ حقائق کا نفس الامر میں کوئی ثبوت نہیں، یہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں. اور لا ادریہ جو ہیں وہ لا ادری کے قائل ہیں. تو کہتے ہیں جو دلیل دی گئی ہے یہ دلیل عنادیہ پر تام ہوتی ہے. قالو سے اب ان کی دلیل کا بیان. قالو الضروریات منها حسیات والحس قد یغلط کثیرا. تو اس قالو سے انشاءاللہ اگلے سبق میں، چونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے کہ ضروریات اور نظریات، ضروریات کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا اقسام ہیں، انہیں یہاں پر سمجھنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ تھوڑا تفصیل لگتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس سبق کو کل یا اگلے سبق میں آپ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.